قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے رضی اللہ عنہ کے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم اور یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اور زندگی کا جو خرینہ ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے، وہ سب اپنے حبیب کے اسوے کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. کسی شے کے لیے بندے کو پریشان و سرگردہ ہونے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں کہ وہ پریشان ہو جائے، بلکہ ہر چندہ اللہ نے یہ عنایت ہم پہ کر رکھی ہے کہ جیسا اس کا منشا ہے، جیسی اس کی رضا ہے، زندگی گزارتے چلے جائیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن میں اگر اللہ نہ اتارتا، خالی سورہ عصر نازل فرما دیتا تو بس یہی کافی ہے زندگی گزارنے. زندگی گزارنے کے لیے یہی کافی. عزیزوں اور بزرگوں، سورہ عصر قرآن مجید کی بہت چھوٹی سورت ہے اور اس میں صرف 4 آیتیں ہیں اور 4 زمرے پر اس میں احاطہ کیا گیا ہے. اگر ہم یہ 4 زمرے جو اس آیت قرآن مجید کی صورت میں بیان کیے گئے اس کو سمجھ لیں، زندگی
آسان سہل نہیں بلکہ اسہل، آسان سے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو لمحے گزر رہے ہیں، یہ جو ساعتیں گزر رہی ہے، یہ جو گھڑیاں کٹ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا ربط ہے، اس کو سمجھو۔ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی گزرنے والے ان لمحات کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی دی تو زندگی کے اندر کچھ خواہشات اور تکمیلہ کا نظام رکھا، اور اس کے حصول کے لیے دوسرے جو حیات رکھنے والی مخلوقات ہیں ان سے بالکل مستثنا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی، فہم دی، اور اس عقل و فہم کے ذریعے بھی انسان خسارے میں جانے کا امکان تھا، اس کی نشو و نما کے لیے علم عنایت فرمایا، اور علم کو راسخ طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے منسلک انبیاء علیہ السلام کو اللہ دنیا میں وقتاً و وقتاً بھیجتا رہا، اور اپنے حبیب کے پردہ کرنے کے بعد اس امت کے علماء کو اس کا ذمہ دیا۔ تو علم کی اشاعت، علم کی نشو و نما، علم کا شعور، علم کا گہوارہ، علم کی طلب انسان کی عقل کو فرما چڑھا، اور عقل کے قصور فہم سے محفوظ کرتی ہے، اور صحیح راست اور صحیح طریق اور صحیح منہج پہ چلنے کا طریقہ علم کے ذریعے رعایت ہوتا ہے۔ تو جب تک بندہ اپنی حقیقت، اپنی میں کی کیفیت، اپنے آپ کو نہ سمجھے، تب تک اسے نہ زندگی کا قرینہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی رضا کا منشا معلوم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کامل بندگی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک قشت کی مانند ہے، جیسے قشت در قشت جڑ کر دیوار بنتی ہے۔ تو قرآن مجید میں ہر سورت ایک دیوار کی طرح ہے، اور دیوار ایک اعتبار سے محصور ہے، جس کے دائرے میں ہر ایک سورت اپنا اپنا خطہ بیان کرتا ہے۔ تو سورہ عصر بھی یہ ایک دیوار ہے جس کا مقصد آپ کو زندگی کا قرینہ دینا ہے، جس کے حصول سے آپ زندگی کے صحیح اطوار اور صحیح طریقے اور صحیح منہج پر آپ اپنے آپ کو گامزن کر سکتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سب سے پہلے فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زمانہ یوں ہی نہیں بنتا، ساعتوں سے، سیکنڈوں سے منٹ، منٹ سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، اور دن رات بن کے پھر اس زمانے کی کیفیت میں آتا ہے، اور اکثر ہم غفلت میں وقت گزار رہے ہیں۔ بس اتنی حقیقت سمجھ لیں کہ زمانہ ہے کیا، تو ہمیں اپنی حقیقی زمن سمجھ میں آ جائے کہ جہاں ہماری منزل جانا ہے۔ یہ جو ہم رہ رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، یہ عارضی ہے، یہ عارضی زندگی، عارضی ہم جو ہے نا مقام پر ہے۔ یہاں ہم پہلے تھے نہیں، لائے گئے، اور ہمیں رہنا نہیں، یہاں سے پھر رخصت کرنا ہے۔ تو یہ ایک درمیانی راہ ہے، یہ ایک سریہ خانہ ہے۔ اس سریہ خانے کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور اسی سمجھ نے ہمیں ڈبو دیا۔ اگر حقیقی سمجھ سے ہم اپنے دین، اپنے طور پر اپنے اندر آشنائی پیدا کر لیں، شناسائی لا لیں کہ حقیقت ہے کیا اس کی، تو یقین جانے زندگی بس ایک لمحہ ہے، اسے گزارنا، اور جب سمجھ جائیں گے تو گزارنا آسان ہو جائے گا، اور جب تک سمجھیں گے نہیں، یہ ایک بہت بڑی مصیبت سمجھ میں آئے گی۔ اور مصیبت سمجھتے ہیں، اور مصیبت سمجھنے کے بعد ہماری زبان سے کیا کیا نکلتا ہے بے خودی میں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں، اور اللہ اس کی بھی گرفت فرماتا ہے۔ جو جو نکلتا ہے نا یہ زبان حال سے، اس کی بھی گرفت ہوتی ہے۔
یہ بات حقیقت ہے. لے آئی حیات آئے، لے چلی خزاں چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ کیفیت اگر ہر بندے کی ہو جائے تو خدا بندے سے مسرور ہو جائے. اور خدا انہی بندوں سے مسرور ہوتا ہے جو اس کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں. اپنی انا کو اس رب کے حوالے کرنا ہے، اور یہ انا ہی ہے جو مختلف پہلوؤں کا جو ہے نا حولیہ اپنے اندر کیا کرتی ہے، اوڑھ لیتی ہے، جس سے پہچانی نہیں جاتی. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے کر رہا ہوں. تو جب اللہ کے واسطے کر رہا ہے، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہے، جب اس کا احاطہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ زیرو نظر آتا، صفر نظر آتا، کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چاہ میں کر رہا ہوتا ہے. اور اصل بندگی کا قرینہ طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جو جسم ہے یہ خود اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے. اس کو دیانت داری سے صرف کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے، ذمہ داری کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے. اور وہ استعمال کس طریقے کا ہونا، قرآن کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے اللہ ہم تک پیغام دے. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے. اب زمانے کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں ارے بھائی کیا زمانہ آ گیا بھائی، یہ زمانے کی وجہ سے حالات بہت ابتر ہو گئے، اور زمانے کے بارے میں مختلف گفتگو کر دیتے ہیں. اور زمانے کے لفظ کے ساتھ زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا، زمانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ زمانہ ہم پہ کیوں تو بھی آ گیا. ایسے جتنے کلمات ہیں اس سے منع کیا گیا جس میں زمانے کو برا کہا جاتا ہو. لا تسبوا الزمان فإن اللہ هو الزمان. زمانے کو گالی مت دو، زمانہ وہ اللہ ہی ہے. پھر ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الزمان منی انا من الزمان لا تسبوا یا ابن آدم للزمان. اے آدم کی اولاد زمانے کو گالی مت دے، زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یؤذیننی ابن آدم یقول خیبۃ الزمان. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، ابو سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھ کو تکلیف دیتا ہے. یؤذیننی، مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم، آدم کی اولاد. خیبۃ الزمان، زمانے کو برا کہتا. ولا تقولن خیبۃ الزمان وانا الزمان والدہر انا والدہر منی. زمانہ مجھ سے، میں زمانے سے. یتبدل لیلا والنہار بامری، یہ دن اور رات میرے حکم سے تبدیل ہوتے ہیں. فاذا شئت، اور جب میں چاہتا ہوں، خبست ان کو اپنی گرفت میں کر لوں گا. یہ بدلنا بند ہو جائیں گے، جب چاہوں گا میں اس کو کھینچ لوں گا. تو عزیزوں اور بزرگوں، چار باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کی. تو سب سے پہلی بات جو آج ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے زمانے کو گالی نہ دیا جائے. لا تسبوا الزمان، زمانے کو گالی نہ دیا جائے. کیوں؟ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا جائے کیونکہ الدہر منی، زمانہ مجھ سے ہے. اللہ کا فرمان ہے انا من الزمان، میں زمانے سے. تو زمانے کا معاملہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی ارادہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا منشا ہے. تو گویا جب بھی ہم زمانے کو گالی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہوگا. جو اکثر بےخودی میں کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ حالات تغیرات کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں اس زمانے کو کیا ہوگا جس کی وجہ سے حالات بگڑ گئے. زمانے کی وجہ سے حالات نہیں بگڑتے، لوگوں کے کردار کی وجہ سے، لوگوں کے معاملات کی وجہ سے.
لوگوں کی بے خودی کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی انا کی وجہ سے، لوگ اپنے طور پر اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ زمانہ تو ہمارا وقت ایک سا ہے، اس میں کوئی تبدیلی دیکھیے آپ، دن رات کوئی تبدیلی بتائیے اس کے اندر، سردی گرمی، اس زمانے میں احوال مختلف ہیں، ہر دن کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مفلس ہوتا ہے، کوئی تونگر ہوتا ہے، کسی پہ غضب کا جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی ناراضگی کے سبب لوگوں کو ایذا دے رہا ہوتا ہے، کوئی نشے میں آ کے اپنی انانیت اور اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کسی کے لیے ذرا رسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ احوال جو مختلف بدل رہے ہیں، یہ کردار ہے انسانیت کے، مگر زمانے سے اس کا کوئی واسطہ، زمانہ اپنی جگہ ساکت ہے، چل رہا ہے، بس گزر رہا ہے، ایک ترتیب ہے۔ زمانے کے ساتھ اگر ہو جائے تو خسارہ کچھ نہیں، پہلی بات زمانہ سمجھنا پڑے گا تو زمانے کے ساتھ ہو۔ ہم زمانے کے ساتھ نہیں ہیں مگر زمانے پہ گالی دیتے، کیا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا، حالات کیا آ گئے، کوئی نہیں بولتا، احوال کیا بدل گئے، کوئی نہیں بولتا۔ اسی لیے ہمارے صدر الشیوخ علیہ رحمہ فرماتے تھے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، بڑی بڑی وقت کی۔ دیکھیے عثمانی بادشاہ، صاحب ملک، صاحب سلطان، آج ان کی نسلیں کدھر کدھر ہو گئی، کیا حالات ہو گئے۔ کوئی چرواہا بن کے آگے بیٹھا ہوا ہے آستین جہاں میں، کوئی دواخانے چلا رہا ہے، کوئی بلڈر بن کے بلڈنگاں بناتے ہوئے مزدور کی طرح کام کر رہا ہے کس کی اولاد؟ زمانے میں شاہگڑ تھے ان کے اجداد، بدل گیا ہے وہاں۔ تلک الامثال نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن پھرتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ تو جب کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، کوئی عروج مل جاتا ہے، کوئی ترقی مل جاتی ہے اور کوئی کامیابی کارسازی ہاتھ لگ جاتی ہے، اپنی بے خودی سے باہر نہ جاؤ، خیر کا معاملہ کرو۔ جیسے تم خیر کے طالب ماضی میں ہوا کرتے تھے، اجداد کی زندگی کو دیکھ کے اور اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ کے، اپنے ماضی کے حالات کو دیکھ کے آج کے دور کو گزارو، آنے والے حالات تم کو کبھی زیر نہیں کرے گا۔ آج اگر کوئی زیر ہونے کی راہ پہ جا رہا ہے، اس کی غفلت ہے، اس کی نااتفاقی ہے، اس کی ناعاقبت اندیشی ہے۔ جب تم کو طاقت و قوت مل جائے اور عروج مل جائے تو ماں تحتوں کو، نچلوں کو، چھوٹوں کو، غریبوں کو اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنے عروج کا گھمنڈ نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن کیا ہوتے ہیں؟ ایک چکر کی طرح پھرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود جو کلام فرما دیا، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جو بھی کلام فرماتا ہے لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک کر سکتا کیا؟ اللہ کے کلام میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ جب کوئی قسم کھا کے فرماتا ہے تو اس میں ایک قسم کی توجہ دہانی ہوتی ہے، ایک خاص طرف مائل کر کے اپنے بندگان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کو آشنا کروانے کے لیے اس میں خصوصی توجہ دہانی کا سبب بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے والعصر، سمجھو زمانے کی کہتے ہیں، قسم ہے زمانے۔ تو یہ زمانے کا جو معاملہ ہے، دہر کا جو معاملہ ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر ہم غفلت میں، نادانی میں ان احوال کو نہیں سمجھ کے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کی شرمندگی نہ صرف ہمارے اپنے ضمیر کو ہوتی ہے بلکہ ہماری نسل در نسل اس سے پاشیمان ہے۔ آج نوابوں کی جو ادرائیت تھی، جو انہوں نے وقت گزارا، آج اکثر لوگ نوابوں کے تذکرے ہمارے سامنے کرتے تو ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، ایسا بھی وقت گزرا ہے ہمارے نوابوں کا، ہے نہیں ہے؟ کوئی اس بات سے صدر کوشی کر سکتا کہ جو وقت گزار دیے ہمارے اپنے لوگ، اس کا خمیازہ، اس کا خسارہ، اس کا نقصان آج دکن کے ہر خطے میں نمایاں ہو رہا ہے۔ ہر خطہ
پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو وقت گزرا تھا اس وقت میں کچھ لوگوں نے ایسے حالات گزارے جن کے خمیازہ اس دور کے جو حالات انسانوں میں گزر رہے ہیں، مسلمانوں میں خاص کر، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ماضی کے لوگوں کا کردار، یہ تمہارے ماضی کے اجداد کا رول ہے جس کی بھگتان اب تم کرو۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اب جو حالات گزار رہے ہیں، اب جو وقت گزار رہے ہیں، اپنے اپنوں کے ساتھ، اپنے قریبوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنی آل و اولاد کے ساتھ، اپنے احبہ کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے مسجد کے مصلیوں کے ساتھ سمجھ کے گزارے۔ کیوں کہ یہ گزارنا پھر پلٹ کے جزا کے بدلے، جزا کی کیفیت لے کر، جزا کے روپ میں یا سزا کی روپ میں، یا سزا کی کیفیت لے کے ہم پہ پھر مسلط ہونے والا ہے۔ یا تو ہمیں خوشی دے گا یا ہمیں غمی دے گا، یا ہمیں سرخرو کرے گا یا ہمیں غضب کا ذریعہ بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، ہمیں تیرے منش کے مطابق جو تو نے کلام اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کبر کی کیفیتوں سے محفوظ فرما، جو تیری صفت ہے مولا، اس صفت لازمہ جو تیرے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مولا، اس سے ہمیں محفوظ فرما، اور تیرے غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رحمان، یا دیان، یا حنان، ہمیں اپنے کرم کی چادر میں مولا، ہمیں چادر کے تلے ہمیں سمیٹ لے مولا، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت کی رضا کی طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔